نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، سود کے بارے میں قرآن کے آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ اس کی ممانعت میں اور اس کی خرابیوں کے بارے میں بہت ساری احادیث اور قرآن کے آیات ہیں۔ اگرچہ بندہ حاجی بھی ہو، نمازی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، سب کچھ نیک اعمال کرنے والا ہو، لیکن اگر ہو سود خور، سود کا لین دین کرنے والا ہو، سود کا کاروبار کرنے والا ہو، سود پر پیسے لین دین کرنے والا ہو، تو پھر اس کا انجام آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی بڑا برا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ لکھتے ہوئے حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو پابندی سے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پر حاضری دیتا اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں رمضان المبارک میں نماز فجر کے بعد فوراً قبرستان گیا۔ اس وقت قبرستان میں میرے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کے قریب بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے کسی کے زور زور سے رونے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ایک قبر سے آ رہی تھی۔ میں گھبرا گیا اور تلاوت چھوڑ کر قبر کی طرف دیکھنے لگا۔ یکا یک قبر سے جو آوازیں آ رہی تھی اس کی طرف میں لپکا اور اس کی آوازیں سننے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے قبر کے اندر کسی کو عذاب دیا جا رہا ہو۔ قبر میں دفن مردے کی آہوزاری سن کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ جب دن خوب چڑھ گیا، یعنی صبح ہوئی، تو آواز سنائی دینا بند ہو گئی۔ ایک شخص میرے قریب سے گزرا تو میں نے اس قبر کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ یہ فلاں کی قبر ہے، یعنی فلاں شخص کی قبر ہے۔ اس شخص کو میں پہچان گیا۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اس شخص کو پہچان گیا جو فوت شدہ تھا، جس کی قبر سے آوازیں آ رہی تھی۔ اور کس طرح پہچانا کہ یہ تو بڑا پکا نمازی تھا، بے جا گفتگو سے بھی پرہیز کیا کرتا تھا، یعنی بڑا سنجیدہ تھا اور نمازی بھی بڑا پکا تھا۔ ایسے نیک شخص کی قبر سے رونے اور پیٹنے کی آوازیں کیوں آ رہی ہوں گی؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے معلومات کی۔ جب میں اس کے گھر گیا، اس کے گھر والوں سے معلومات کی، گھر والوں نے کہا ہاں وہ نمازی تھا، وہ بڑا نیک تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سود خور تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چند سکوں کی خاطر اپنے آپ کو جہنم کے شعلوں کی نظر کرنے کی جسارت کرنے والے سود خوروں کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ کہیں مرنے کے بعد ان کا بھی انجام اس طرح کا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی اور بالخصوص اللہ ہم سب کو سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔